أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کنا فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ چار خوبیاں جب تمہارے اندر اکٹھی ہو جائیں تو ساری دنیا کی نعمتیں اور خوبیاں تمہیں حاصل ہو گئی۔ سمجھو کہ تم نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ چار خوبیاں کسی کے میں نہ ہوں تو اس نے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس کو کچھ نہیں ملا، وہ فقیر اور غریب انسان۔ دنیا میں کامیابی کے لیے، باعزت پرسکون زندگی کے لیے آپ نے چار خوبیاں بتائی۔ ایک تو آپ نے فرمایا حفظ و امانہ، امانت داری کی خوبی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ خود اپنا احتساب کرو، خود اپنے آپ کو چیک کرو، میرے اندر امانت داری کتنی ہے۔ پہلی خوبی یہ۔ خوبی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری پہچان بن جائے۔ زندگی میں کبھی کوئی ایک موقع پر امانت داری سے کام لے لیا، اس کو پہچان نہیں کہتے۔ دوسری فرمایا صدق و حدیث، سچائی، جھوٹ سے نفرت ہو جائے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق۔ اور چوتھی چیز فرمایا عفت فی طعمہ، حلال روزی۔ یقیناً یہ چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو دنیا اور آخرت اسی کی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ افسوس یہ ہے کہ یہی چیزیں آج مسلمانوں میں نہیں۔ سکھائی ہمیں تھی، بتائی ہمیں گئی تھی، تعلیم ہمیں دی گئی، اور یہ ہمارے نبی کی پہچان تھی یہ چیزیں، مگر ہم اتنے ہی پیچھے رہ گئے۔ اصل ہم ان چیزوں کو دین نہیں سمجھ رہے۔ امانت داری، سچائی، اخلاق، ہم اس کو دنیا داری سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حلال روزی کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے اپنے دین کو بڑا مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں، روزے ہم پابندی سے رکھتے ہیں، سحری و افطاری لوگوں کو بڑی پابندی سے کراتے ہیں، حج اور عمرہ الحمدللہ پابندی سے کرتے ہیں، اور مخصوص تاریخوں میں صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں۔ بس ہم اپنے دین کو اتنا ہی سمجھتے ہیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا، اس پر بڑے مطمئن ہیں، اور ہم دیندار بھی اسی کو سمجھتے ہیں جو یہ کام کر رہا ہو۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے چھوٹنے کا اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ جس کی نماز رہ جائے
وہ چونکہ اس کو دین سمجھتا ہے، اس کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میری نماز رہ گئی، ہونا بھی چاہیے۔ دین کا کوئی حکم چھوٹنے پر اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے جتنا کہ ایک نمازی کو نماز کے چھوٹنے پر ہوتا ہے۔ جو روزے کا پابند ہے اس سے روزہ رہ جائے اسے کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دین کے کسی حکم کے چھوٹنے پر اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک روزہ دار کا روزہ چھوٹنے پر اسے دکھ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، رمضان کا روزہ ہم نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مریض کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ نماز کی بھی اجازت اور رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، مگر دھوکے کی اجازت تو کسی موقع پر نہیں ہے۔ حرام کھانے کی اجازت تو کبھی بھی نہیں ہے۔ فراڈ کی اجازت تو دین میں کبھی بھی نہیں ہے۔ خیانت کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا افسوس اس وقت ہوگا جب ہم ان کو نماز اور روزے کی طرح دین سمجھیں گے، اس کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھیں گے، اور اہم حصہ ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں، اس نے ساری دنیا کی ساری خوبیاں حاصل کر لی، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر دورہ معیار پیدا ہوا ہے، میں اپنے لیے اور سوچ رکھتا ہوں، اپنے گھر کے لیے اور سوچ رکھتا ہوں، پڑوسی کے لیے دوسری سوچ رکھتا ہوں۔ میرا اپنا کام ہو، میں اس کو کتنی امانت داری سے کروں گا۔ میں اپنے لیے کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے خرید کر لاؤں گا، اس کو کتنی ٹٹول کر دیکھ بھال کے لاؤں گا کہ یہ بچوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور جب میں ایک چیز مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں، لوگ اپنے بچوں کے لیے مجھ سے خرید کر لے جا رہے ہیں، تو میں اس میں کیوں ملاوٹ کر رہا ہوں؟ مجھے یہی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہے، مجھے اپنے مریض کے لیے تو اچھی میڈیسن چاہیے، لیکن دوسروں کو میں 2 نمبر دے رہا ہوں۔ گھر کے لیے میں اعلیٰ قسم کا دودھ لا رہا ہوں اور دوسروں کو میں پانی ڈال کے دے رہا ہوں۔ ایک ہی دکان ہے، میں اپنے لیے اعلیٰ قسم کا کپڑا پسند کرتا ہوں اور جو میں بیچتا ہوں وہ سب 2 نمبر ہے۔ اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تمہارے اندر یہ معیار دوہرا نہیں رہے گا، ایک ہو جائے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ جس دن تمہاری یہ سوچ ہوئی نا، دوسرے کے لیے بھی اسی طرح اچھی چیز پسند کرو جس طرح اپنی ذات کے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو، اس دن تم مسلمان مکمل بنو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا نام عزت سے لیں، لوگ میرے ماں باپ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں، تو دوسروں کے ماں باپ کا تذکرہ مجھے بھی اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے، دوسروں کو مجھے بھی عزت سے نام لینا چاہیے۔ صرف بدگمانیاں، صرف گمان کی بنیاد پر ہم دوسرے کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، سب سے جھوٹی بات گمان ہے، جس بات پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کو ایک گمان ہے، اس پر آپ دوسرے کو برا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کتنی محبت ہے۔ اگر ربیع الاول میں ہماری گلیاں، ہمارے گھر، ہماری مسجدوں کو کوئی باہر کا بندہ کسی اور مذہب کا آ کر دیکھ لینا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو اپنے نبی کی ہر بات پہ جان دینے والے لوگ، اتنی محبت۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہم صرف پیدائش کے دن یا صرف پیدائش کے ہفتے یا صرف اس مہینے تک یہ محبت کا والہانہ اظہار کرتے ہیں، جب وہ مہینہ گزر جائے، یا ہم صرف اس محفل میں اظہار کرتے ہیں، جب اس محفل سے نکل کر باہر چلے جائیں، ختم۔ بس ہماری اپنے نبی سے اتنی محبت۔ چھوٹی سی جماعت صحابہ کی تھوڑی سی تعداد میں بغیر ساز و سامان کے دنیا پہ غالب آ گئی تھی، لوگ ہزاروں میل دور ان کا نام سن کر کانپنے لگ جاتے تھے، بڑی بڑی سپر پاور حکومتوں کو انہوں نے شکست دی ہے۔ کیا چیز تھی پیچھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی نصیحت فرمائی اس پہ انہوں نے ہر حال میں عمل کیا، جس چیز سے روکا اس سے رک گئے۔ اس کا رعب تھا دنیا پر۔ ایک دفعہ ایک شاہی خاندان پر صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو انہوں نے ایسے اٹھایا، دوسرے نے کونی ماری کہ دیکھو اپنوں میں نہیں بیٹھے، اس وقت سب کی نظریں تمہارے اوپر ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ دسترخوان پر کوئی ہاتھ سے چیز کھانے کے دوران گر جائے، وہ صاف ہو تو اٹھا کے کھا لو، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں دنیا کے ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، سارے ہی مجھے بیوقوف، نہ سمجھ اور پاگل کہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی جو نصیحت ہے کبھی نہیں چھوڑوں۔ یہی خوف تھا دشمن کہ یہ اپنے دین پر بڑی پابندی سے عمل پیرا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کسی کمپنی میں گیا، انٹرویو دیا، اور اس بڑے نے کہا کہ آپ کی تو داڑھی ہے، ہم تو داڑھی والے کو نہیں رکھتے، آپ کی داڑھی نہ ہوتی، آپ میں صلاحیتیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، داڑھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے دن آیا داڑھی صاف کر کے، اس نے کہا تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ میں صلاحیت تو ہے مگر صرف داڑھی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دین کے لیے بھی مخلص ہو یا نہیں۔ جس آدمی میں اپنے مذہب کی اتنی وفا بھی نہیں ہے وہ ہمارے کس کام کا ہے؟ تم اپنے نبی کے وفادار نہیں ہو، ہمارے ساتھ کیا وفا کرو گی؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں نا، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کی امتی ہیں، مخلص ہیں، مگر سینکڑوں سنتیں آپ کی نصیحتیں ہم
ختم کر دیتے ہیں۔ تو غیر کیسے یقین کرے کہ یہ میری بات کا خیال رکھے گا؟ میری اپنی کوئی چیز ہو یا کسی کی ہو، میرے ذمہ اس کی حفاظت ہو، مجھے اپنی چیز کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے، تب جا کر میں کامل مسلمان بنوں گا۔ چاہے وہ سرکاری ہو، چاہے وہ میری کسی غیر مسلم کی کمپنی کی کوئی چیز ہے، میں چونکہ اس کی تنخواہ لے رہا ہوں، میں اس کا ملازم ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ حفظ و امانہ، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ڈیوٹی دی جائے۔ جس ڈیوٹی کی میں تنخواہ لے رہا ہوں اس میں اگر میں کوتاہی کر رہا ہوں تو پھر میں مسلمان کامل نہیں ہوں، میرا ایمان ہی ابھی مکمل نہیں ہوں۔ چاہے وہ کوئی بھی ڈیوٹی، سوچ سمجھ کر ڈیوٹی پہلے اپنے ذمہ لینی چاہیے۔ اگر وہ ڈیوٹی ناجائز ہے تو پھر تو وہ حلال روزی میں نہیں آئے گی، ایسی ڈیوٹی نہیں لینی چاہیے۔ جب ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اب اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں یہ خیانت کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہر مسئلے کا۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز غلط ہوتی ہے نا وہ خود بخود کھٹکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا۔ ما حاک فی صدرک، فرمایا تمہارے دل میں جو کھٹکنے لگ جائے سمجھو یہ چیز غلط ہے، مگر یہ کچھ ہی عرصہ تک کھٹکے گی، پھر جب انسان اس کو اگنور کرتا ہے نا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر وہ کھٹکتی بھی نہیں۔ نمازی کا دن کب خراب ہوگا نماز کے چھوٹنے پر؟ جب وہ کچھ دن احساس کرے گا، اور اگر پرواہ ہی نہیں، اس رمضان میں پڑھی ہے تو پھر اگلے رمضان میں فجر کی نماز پڑھیں گے تو پھر نماز چھوٹنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ افسوس تب ہوتا ہے جب ہم کسی کام کے لیے واقعی مخلص ہیں، کرنا چاہتے ہیں، چھوٹ جائے، خود بخود اس کا احساس ہو۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بہت واضح ہیں، حرام چیزیں بھی اللہ نے بہت واضح کی ہیں، وبینہما مشتبہات، اور اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ اور فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ مگر ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک، یہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیں، دور ہٹ جائیں، جو حلال ہیں وہ اپناؤ۔ فإن الصدق تمانیہ والکذب ریبہ، فرمایا کہ جو صحیح ہے اس پر آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ یہ آپ نے ہر مسلمان کو فرمایا کہ تمہارا دل اگر کسی کام پہ مطمئن ہے نا تو وہ چیز صحیح ہے، اور اگر وہ چیز غلط ہے تو خود بخود تمہارے دل میں شک پیدا ہوگا، تردد پیدا ہوگا، اور تمہیں پوچھنا چاہیے پھر کسی سے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینی وعرضی، جس نے مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اس نے اپنا دین بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو ایسی مشکوک چیزوں سے دور نہیں ہٹا، ان میں کود پڑا، مشکوک چیزوں کا کاروبار بھی کر رہا ہے، جس چیز کے بارے میں خود شک ہے وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے، فرمایا کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ واضح حرام چیزوں کا کاروبار بھی کرے گا، واضح حرام چیزوں کو بھی یہ اپنائے گا۔ ابتدا تو مشکوک چیزوں سے ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امانت داری، دل میں تردد اور دل میں شک
سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دفعہ دیکھا ایک تھان میں کوئی کٹ لگے ہوئے ہیں، ملازمین سے کہا اس کو الگ کر دو، اس کو نہیں بیچنا۔ بعض ملازمین شاباش حاصل کرنے کے لیے مالک سے اس سے بھی زیادہ وفادار ہو جاتے ہیں، انہوں نے بیچ دی۔ امام صاحب نے اچانک پوچھا وہ کپڑا کہاں ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس کو نہیں بیچنا؟ تو وہ ملازم نے کہا وہ تو آج ہی بکا ہے، نکال دیا۔ کہا کیسے نکال دیا؟ میں نے تو منع کیا تھا۔ پتہ چلا، پوچھا کہ وہ کس طرف قافلہ نکلا ہے، بتایا کہ بھائی وہ قافلہ جس میں وہ بندہ تھا وہ اس طرف نکلا ہے۔ امام صاحب نے پیچھے بندے دوڑائے کہ وہ قافلے والوں میں جس کے پاس وہ کپڑا ہے واپس لو اور اس کے پیسے واپس دے کے۔ اس نے بھی نہیں دیکھا، اس کو پسند آ گیا۔ امام صاحب نے کہا جب اس کو پتہ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہ چیز صحیح نہیں، تم نے خیانت کی۔ چنانچہ اس کو اس کے پیسے دیے اور وہ چیز واپس لائی کہ یہ چیز صحیح نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والے کو اگر کسی چیز میں پتہ ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، خریدنے والے کو جوش میں پتہ نہیں چلا، اس نے لے لی، خوشی سے لے لی، اور اس بیچنے والے نے نہیں بتائی، اس کی وضاحت نہیں کی، فرمایا موت تک یہ اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی، یہ اللہ کی طرف سے اس پر غصہ رہے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، تہجد پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ جتنی مرضی ہے نیکیاں کرے، اس کا رب اس سے ناراض رہے گا، اس نے کیوں دھوکہ دیا؟ اس کو نہیں پتا تھا، اس کو تو پتا تھا۔ اس لیے فرمایا بیچنے والے کو خود بتانا چاہیے کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ نقصان۔ آج مسلمانوں کے کاروبار ایسے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں بتاتا، دوست دوست کو نہیں بتاتا۔ میں اپنے لیے تو چیزیں ٹٹول کے لیتا ہوں، گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو بڑی دیکھ بھال کی چیز لیتا ہوں، مگر دوسروں کے لیے میری سوچ یہ نہیں ہے۔ نماز میں ہم کیسے سیدھے ہوتے ہیں، روزے میں کتنی باریک باریک چیزیں معلوم کرتے ہیں کہ روزہ میرا ٹوٹا تو نہیں ہے، عمرے کی چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی معلوم کرتے ہیں کہ کہیں میرا عمرہ خراب نہ ہو۔ سب سے باری نیکیاں تو یہ ہیں، مگر ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوسری خوبی یہ ہے صدق و حدیث ہے، سچائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، آپ کے وضو کا پانی جو گر رہا تھا تو نیچے زمین پر نہیں گرنے دیا صحابہ نے، اس سب نے نیچے ہاتھ رکھ لی اور وہ اپنے جسم پر ملنے لگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی محبت۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس چیز نے مجبور کیا، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولی، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، بس اس اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے اس پانی کو نیچے گرنا ہمارے لیے گوارا نہیں۔ آپ نے کیا خوبصورت بات بتائی، آپ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، دیکھیں ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں آپ کے وضو کا پانی نصیب نہیں ہوا، آپ کا بچا ہوا پانی نصیب نہیں ہوا، مگر آپ نے امت کو کیا خوبصورت چیزیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 کام کرو۔ ایک تو فرمایا سچ بولو، کچھ بھی ہو جائے سچ بولو، اور دوسرا فرمایا امانت داری سے کام لو۔ یہ اپنے اندر خوبی پیدا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کا نبی تم سے محبت کرے گا، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، تو پھر تمہیں یہ جو محبت ہے نا وضو کی، پانی کو اپنے اوپر ملنے کی، اس سے بھی زیادہ نصیب ہوگی۔ اگر واقعی ہم مخلص ہیں
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن ہمیں اپنے پاس بلائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمارے تذکرے فرشتوں کے سامنے کرے، تو یہ خوبیاں ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ رات کو اندھیرے میں ایک بندہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس کی آدھی نیند باقی ہے، مگر وہ قربان کر دیتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور پابندی سے اٹھتا ہے، وہ اپنی صحت کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتا۔ تہجد سے زیادہ خوبی، زیادہ ثواب تو ان عادات میں، مگر ہم تہجد کی پابندی تو کرتے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں نصیحت کی گئی ہے وہ چیزیں ہم نہیں اپناتے۔ اگر یہ خوبیاں ہم اپنا لیں نا جن کی نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہ کی قسم مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی محبت کرے۔ مگر آج ہوا کیا، ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آج بھائی بھائی کا مخلص نہیں ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں چیز میں دھوکا ہوا، میرے ساتھ فلاں چیز میں جھوٹ بولا گیا، میرے ساتھ یہ خیانت ہوئی، وہ دل سے نکل جاتی۔ اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ میرے لیے مخلص نہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں میری اولاد میرے لیے مخلص نہیں ہے۔ ہم اپنے دین پر نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری نیکیاں جب کل تولی جائیں گی نا تو سب سے وزنی نیکیاں یہ ہوں گی، امانت داری والی، سچائی والی، حسن و خلیقہ۔ فرمایا کہ اچھے اخلاق اپنا لو۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق یہ دوسروں کے لیے آپ کی سوچ اچھی ہو، دوسروں کے لیے آپ کا جذبہ اچھا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو میں بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری لوگ عزت کریں تو مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ اچھے اخلاق۔ اور اگر مجھے غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، میں گالیاں دینے لگ جاؤں، تو پھر اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے کہ کسی مہمان کو میں نے مسکرا کر مل لیا اور رخصت کرتے وقت مسکرا کے رخصت کر دیا۔ اخلاق اتنے ہی نہیں ہیں۔ کہتے جی دل کا بہت اچھا ہے لیکن زبان کا بڑا سخت ہے۔ یہ دل کا اچھا ہے اور زبان کا سخت ہے۔ لوگوں کے لیے تو زبان کے بول چاہیے، دل کا تعلق اور معاملہ تو اللہ کے ساتھ۔ جس چیز کا تعلق لوگوں سے ہے وہ تو میری چیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور باقی دل کو لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنی زبان پر بھی قابو رکھنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے، تو میں اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہوں اس کو تو اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گے، تو اس لیے کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کو، غصے میں قابو ہو۔ اور آپ نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس میں نرمی نہیں پائی جاتی، جس میں جو نرمی سے محروم ہے نا، کہتے ہیں میں ذرا سخت ہوں، فرمایا وہ ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، نرمی لاؤ۔ اور یہ نرمی کہاں لائی جاتی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ تو نرمی ویسے ہی فطرتاً ہوتی ہے، مقابل برابر کے لوگوں کے ساتھ تو ویسے ہی نرمی ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ سختی آتی ہے چھوٹے لوگوں میں، ملازمین کے ساتھ، جن سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، وہاں نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ وہاں چیک کرو اپنے آپ کو، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ میری نمازیں پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے اگر یہ میری سختی میں فرق پڑا ہے، نرمی پیدا ہوئی ہے، تو پھر تو میری زندگی بدل رہی ہے۔ اور اگر میری زندگی بس اسی حد تک بدل رہی ہے کہ پہلے آدھا پارہ تلاوت کرتا تھا اب میں نے 1 پارہ کر دیے، پہلے 100 دفعہ تسبیحات پڑھتا تھا اب 200 دفعہ کر دیے، اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر میں کیا بدلاؤں؟
اس لیے یہ جن لوگوں کو کمزور اللہ نے بنایا نا، ہمارا خدام بنا دیا، ہمارا خدمت گزار بنا دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ان کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے۔ بعض نے لکھا ہے ایسے موقع پر اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں نا، تو میرے گناہوں پر بھی میرے رب کو اتنا ہی غصہ ہوگا جتنا کہ مجھے اپنے ملازمین پہ غصہ ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم اپنے متاعتوں پہ نرم ہو جاؤ، رب تمہارے لیے نرمی پیدا کرے گا، تمہیں بھی معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے نے ایک موقع پر تکلیف پہنچائی۔ تکلیف کیا تھی؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، وہ غیر تو غیر تھے، جو منافقین تھے وہ تو اس میں ملوث تھے ہی تھے، تو ان کے بانجے کو بھی شک پڑ گیا، اس نے بھی کسی موقع پر باتیں کی، جبکہ یہ وہ بانجا ہے جس کے گھر کے اخراجات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے تھے۔ بس اتنا ہی کہا، جو ہو گیا بہت ہو گیا، آئندہ کے لیے میں اپنا ہاتھ روک کے رکھوں۔ یہ کسی سے کہا نہیں ہے، دل میں سوچا، انسان ہے، اتنا دکھ پہنچا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ تم نے کیوں دل میں یہ سوچا ہے؟ اللہ نے تمہیں مال دیا، تم خرچ کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یہ آیت پڑھتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا اللہ، میں جس طرح پہلے خرچ کرتا تھا پوری زندگی موت تک ایسے ہی خرچ کروں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا، مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ ہمارا معاملہ تو اللہ سے، ہم نے انعام تو اللہ سے لینا ہے، رشتہ دار سے تھوڑا لینا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ روزی حلال کی ہو، تھوڑا ہو حلال کا ہو۔ جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کا کاروبار بھی حرام ہے۔ تصویریں، کھلونے، یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ جن چیزوں کا کھانا پینا اسلام میں حرام ہے، ان چیزوں کا خرید و فروخت، بیچنا، کاروبار کرنا بھی حرام۔ جس طرح مجسمے بنانے حرام ہیں، تو مجسمے بنانا، بیچنا اور یہ کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم کھاتے تو نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے، اللہ نے فرمایا کہ حرام چیزوں کی چربی تمہارے لیے حرام ہے۔ جو جانور مردار ہو جائے، ذبح نہ ہو، تو اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، چربی بھی نہیں کھا سکتے۔ اور حلال جانوروں کی چربی بھی ان پر حرام تھی، تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے، چربی پگھلا کر بیچ دیتے اور اس کو پیسے اپنے کاموں میں لاتے، کہتے ہم چربی تھوڑی کھا رہے ہیں، ہم تو پیسے کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسا وقت آئے گا، لوگ حرام چیزوں کے نام بدل دیں گے۔ شراب کا نام بدل دیے، سود کا نام بدل دیے، کہتے سود تھوڑا کہتے، سود تو حرام ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے نام بدل کر سود کو الگ شکل دی ہے نا، اس کی بھی احکامات معلوم کرنے چاہیے۔ اس طرح کی مشکوک کمپنیوں میں مشکوک نوکریوں والے ان چیزوں کی تحقیق کریں، یہ ان کے لیے فرض ہے کہ حلال حرام کے مسائل سمجھ کر اپنی روزی کا خیال کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔